اب ساری سچویشن میں لیفٹیننٹ جنرل MBS کمار کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور یہ سچویشن اب بھارت کی جانب سے سامنے آ رہی ہے اور اپنے ہی اب لیفٹیننٹ کو حراست میں لینا، اس کارروائی کو جو تازہ ترین ہوئی ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ تو ایک بہت بڑی بغاوت ہو گئی ہے اور یہ جنرل جو کمار ہیں سشندر کمار، یہ ایک ہائیلی ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں۔ آپ اگر غور کیجئے کہ ان کی ماضی کی کمانڈز کیا رہی ہیں، یہ GOC رہے ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر، اس کے بعد یہ جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ لگ گئے، اس کے بعد یہ ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف اسٹریٹجی لگے اور پھر یہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پہ چلے گئے اور وہاں سے یہ ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ندرن کمانڈ کے اندر لگا دیا جس کو وہاں کمانڈر ان چیف کہتے ہیں۔ اب پورے بھارت کے اندر جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو اس کے اوپر جو ہے وہ آرمی کے اوپر ان کی کیپیبلٹی کے اوپر ان کی جو ایک پروفیشنلزم تھا اس کے اوپر زبردست قسم کا جو ہے وہ اعتراضات اور نکتہ چینی ہونے لگ گئی۔ تو ہر 7 آدمی کے اوپر وہاں ایک فوجی کھڑا ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائزڈ زون ہے اور وہاں یہ واقعہ ہو جانا یقیناً یہ پوری فوج کے لیے باعث تشویش ہے۔ جنرل کمار نے یہ اکیلے جو ہے یہ ابھی انہوں نے بات نہیں کہی، بلکہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جنرل کمار کے ساتھ مزید لوگ بھی جو ہے ان کے آپ کو استعفے نظر آتے ہوئے ابھی نظر آ جائیں گے اور یہ ایک بغاوت کا سما بن گیا۔ اور خاص طور پہ جو 2 ریجمنٹس جس کا آج ہی واقعہ ہوا، جس کے اندر باقاعدہ 2 فوجی جو ریجمنٹس تھیں وہ آپس میں لڑ پڑی، جس کے اندر 5 سکھ جو سولجر تھے وہ قتل ہو گئے۔ اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے ایک ایسے وقت میں جب پنو سنگھ نے یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان کے خلاف کوئی سکھ رہنما، کوئی سکھ جو سولجر ہے وہ نہیں لڑے گا، اور اس نے آپریشن بلو سٹار کے حوالے سے بھی جو اکال تخت کے اندر ہوا تھا 1984 کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جس سے لگ رہا یہ ہے کہ پوری فوج کے اندر بغاوت آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو گرفتار کر کے ان کو سبکدوش کیا گیا ہے اور ان کو ساتھ لے کے جایا گیا ہے خصوصی طیارے کے اندر نئی دہلی میں، جہاں ان کو جو ہے کاؤنسلنگ کی جائے گی۔ کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو باقاعدہ ایڈجوٹنٹ جنرل برانچ کے سامنے جو ہے AG جو ہے وہ بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ میڈیکل ڈائریکٹریٹ بیٹھے گی، اور میڈیکل ڈائریکٹریٹ جو ہے ظاہر ہے وہ ان کو ایک ذہنی مریض قرار دینے کی کوشش کرے گی، جس کے اوپر جو جنرل کمار ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی تو پھر میں ساری باتیں تش بام کر دوں گا، کیونکہ پاکستان اس ساری کارروائی میں ملوث نہیں بلکہ یہ بھارت نے خود کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت سرکار جو ہے وہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ اور اپنے جھوٹے ڈرامے جو ہے وہ رچانے کے لیے ان کی فوج کا سہارا لے رہی ہے، اور یہ بات اس لیے بھی سب سے اہم ہے کیونکہ یہ ان کے زیر کمانڈ علاقہ تھا۔ تو یہ پوری دنیا میں پاکستان کے موقف کی تائید ہوگی اور پاکستان کو اس کے اندر تقویت ملے گی اور ان کی بات جو ہے وہ انہرڈ نہیں جائے گی۔ خاص طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ ہونے سے پہلے یہ اسسٹنٹ ملٹری انٹیلیجنس کے بھی چیف تھے، اور وہاں سے پھر آپ دیکھیں پوری دنیا میں ان کے روابط ہوں گے۔ انہوں نے یقیناً آرمی چیف کو بھی جو ہے وہ جنرل دیویدی کو خط لکھا ہوگا، اور انہوں نے، کیونکہ میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ریڈریس آف گریوینس لکھا جاتا ہے۔ خواجہ عمران رضا صاحب میری بات کو ایگری کریں گے اس بات سے، یہ ریڈریس آف گریوینس لکھا جاتا ہے، باقاعدہ انہوں نے رپورٹ تحریر کی ہوگی، اور جو ملٹری رپورٹ ہے، کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے یہ جو ڈرامہ رچ رہا ہے اس کے اوپر پوری ملٹری ایویڈنس اور شواہد اور ثبوت اکٹھے کیے ہوں گے اور وہ انہوں نے آرمی ہائی کمانڈ کو بھجوا دیے ہوں گے۔ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ ان کے موسٹ امپورٹنٹ کور کمانڈر تھے، 16ویں کور کو کمانڈ کر رہے تھے۔ ان کے واقعے کے بعد ان کے ساتھ جو لنکس ہیں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں گے، اور جنرل شرما کو جو ہے انہوں نے فوری طور پہ کمانڈ کرنے کے لیے لگا دیا ہے، جبکہ جنرل شرما کی کمانڈ کے اوپر جو لوگ ہیں وہ اعتراضات کر رہے ہیں اور وہاں فوجی جو ہے وہ ان کی بات ماننے سے قاصر ہیں۔ تو بھارت کے اندر ایک واٹر گیٹ سکینڈل جس طرح سے امریکہ میں ہوا تھا، لگتا یہ ہے کہ یہ مودی سرکار کے لیے ایک واٹر گیٹ سکینڈل اور ان کی حکومت کے خاتمے کا جو ایک اعلان ہے وہ ان کی کہیں اور سے نہیں بلکہ بھارتی فوج کی جانب سے ہو چکا ہے۔ تو عبداللہ صاحب اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ایک تو فالس فلیگ آپریشن آپ نے پہلے یہ ڈرامہ اتنا بڑا رچا دیا، اور اس کے بعد ایک اور سنگین قسم کی غلطی کرنے جا رہے ہیں، ایک جنرل کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ انٹیلیجنس فیلئر کو دیکھیں۔ 5 منٹ میں اگر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان نے حملہ کیا، 10 منٹ میں FIR درج کر سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں آپ بتا سکتے تھے کہ یہ واقعہ ہونے جا رہا ہے؟
देखिए, ये जनरल को बली का बकरा नहीं है। जनरल ने तो ये कहा है, उनको गिरफ्तार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जनरल ने ये कहा है वो कि फौरी तौर पर भारत का पाकिस्तान के अपना खिलाफ किया कोई जा रहा कार्रवाई है। नहीं करेंगे। जी हाँ, जो उन्होंने और ये कहा है कि हम कोई इस किस्म की कार्रवाई में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जंगी जुनून का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको एक फौजी जर्नल है, उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि इस टाइम पे कश्मीरी अवाम जो है वो एक जो वॉल्केनो बनी हुई है, एक लावा पक रहा है वहां, और अगर वो पाकिस्तान की तरफ कोई पेशकदमी करेंगे तो वो फौज जो है वो काट देंगे, वो एक सिपाही भी वहां उनका नहीं बचेगा। तो बतौर एक कमांडर ये उनका फर्ज है कि वो सिचुएशन जो है वो लोगों के सामने तश्तबाम करें, और ये लगता ये है कि हो सकता है कि इनको उनके आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी की जानिब से इशारा किया गया होगा, और ये इतने बड़ा जो फैसला है ये ऐसे नहीं होता। और साफ सी बात यह है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है इसके अंदर ये रॉ ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने मिल के किया, लेकिन लगता यह है कि जो मिलिट्री हाई कमांड थी उसको जो है इन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और हो सकता है एक आध किसी आदमी के साथ किया हो, लेकिन लगता यह है कि ये एक मामला अब यहाँ ठहरने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है। तो आपकी नजर में प्रातिक शर्मा को टास्क क्या सौंपा गया होगा? देखिए, उनको सबसे पहले तो ये है कि वहां लोगों को कूल डाउन करने के लिए बताया, क्योंकि ये एक हाई किस्म के जो हाईली डेकोरेटेड सोल्जर थे, जो जनरल कुमार हैं, इनको 5 मुख्तलिफ मेडल्स मिल चुके हैं, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो मिलिट्री मेडल्स हैं युद्ध के हवाले से, यानी कि जंग के मेडल जो हैं वो भी ये ले चुके हैं। तो ये जो जनरल शर्मा के हवाले से जो अभी बात आ रही है, वो अभी तक तो वहाँ जो उनकी जो नीचे कमांड के लोग हैं वो एक तो पहली बात यह है कि जनरल कुमार के जाने के बाद एकदम सुस्तर हैं, और वो नजर आ रहा है कि ये चाहे जनरल शर्मा हो चाहे जनरल कुमार हो, मसला ये है कि इस टाइम पे भारतीय फौज की इज्जत का सवाल है, और लोग ये पूछ रहे हैं कि हर 7 आदमी के ऊपर आप खड़े हुए हैं, और इतनी आपकी जो वहाँ डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद अगर आप 7 लाख फौज के साथ नहीं संभाल पा रहे, ये वाकया जो 400 किलोमीटर दूर था पहलगाम में ये वाकया हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इस वजह से ये फौज की इज्जत का सवाल है, और मुझे लगता है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, उनकी सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं, लेकिन अगर हम हाई प्रोफाइल इंक्वायरी की बात करें कि इनके अगेंस्ट हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज भी कर दिया जनरल कुमार के खिलाफ, तो आपको लग रहा है कि भारतीय फौज में आइंदा आने वाले दिनों में बगावत भी हवा दे सकती है? देखिए, भारतीय फौज के अंदर बगावत का जो आगाज है वो हो गया। ये जो सबसे ज्यादा वॉर का एरिया है, ये देखें, जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो फौज है वो आधी फौज ये आदमी कमांड कर रहा था। आप भारतीय फौज की डिप्लॉयमेंट पॉइंट इज टेकन।